بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا غلام محمد ابڑو کھوڑا والے اور ایک بریوری کے درمیان میں آگ پر مباحلہ طے ہوا، اور وہ مباحلہ ہوا بھی صحیح۔ وہ اس طرح ہے کہ مولانا غلام محمد صاحب اور ایک بریولی، وہ بھی غالباً مولوی صاحب ہیں، تو آپس میں بحث کرنے لگے۔ تو دوران بحث بات موبائل تک پہنچی۔ اس نے چیلنج دی یا ہمارے مولوی غلام محمد نے چیلنج دی، آگ پر مباحلہ کرتے میں بریولی حق پر یا دیوبند حق پر ہیں۔ آگ میں آپ بھی ہاتھ ڈالیں، میں بھی ڈالتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو آگ کچھ نہیں کرے گی۔ تو ابھی تک انہوں نے یعنی پوری طرح یہ طے کیا ہی نہیں، بس باتیں چل رہی تھی۔ تو بیچ والے لوگوں نے لکڑیاں پڑی تھی، ادھر ہی آگ جلائی، کہا کہ آؤ بھائی مناظرہ کرو، آج دیکھتے ہیں، مباحلہ کرو، دیکھ دیں کون حق پر ہے، بریلوی حق پر ہیں یا دیوبندی حق پر ہیں۔ تو یہ مولوی غلام محمد صاحب نے خود مجھے بتلایا تھا جب ہم کھوڑا میں پڑھتے تھے خیر پر۔ تو کہا کہ اس طرف بریولی بیٹھا، اس طرف میں بیٹھا، ہاتھ پکڑا دونوں کا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، میں اسی کا ہاتھ پکڑا، دونوں نے ہاتھ آگ میں ڈالا۔ بس چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ وہ بریولی چیخنے چلانے لگا، میں مر گیا، میں جل گیا۔ میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا آپ کو، نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ ہاتھ مجھ سے نکال یعنی ہاتھ کھینچ لیا انہوں نے، جبراً میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حق والوں کو فتح دے دی، اور مولانا غلام محمد نے یہ آگ کا مباحلہ جیتا۔ اور ایک دوسرا آگ پر مباحلہ ہوا تھا، مولانا عبدالجبار مہر شکارپور رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، ایک شیعہ ذاکر کے ساتھ۔ یہ تقریباً 1985 کی بات ہے۔ ٹھیڑھی شریف کے قریب ضلع خیرپور میں ایک جگہ ہے، وہاں یہ طے ہوا۔ تو لوگ جمع ہو گئے، تاریخ جو مقرر تھی، مولانا عبدالجبار بھی آ گئے اور ادھر شیعہ بھی آ گئے۔ تو بہرحال کافی مجموع تھا۔ پھر وہ عین ٹائم پر وہ شیعہ ذاکر نہیں آیا، تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے سنی کو شکست دے دی، حق فتح دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے شیعوں کو شکست دے دی، اور الحق مولانا عبدالجبار یہ مباحلہ جیت گئے۔ وہ آئے نہیں تو جھوٹے نکلے، ظاہر بات ہے۔ تو اس نے مباحلہ جیتا۔ اسی طرح حضرت سائیں محمد حسن کے مباحلے کا ایک واقعہ تو ہم نے آپ کو بتایا۔ دوسرا واقعہ بھی مولانا محمد قاسم مشوری کے ساتھ رکھا۔ مولانا مشوری کے ساتھ مباحلہ آگ پر رکھا۔ وہ مشوری اس طرح وہ تقریر کرتا تھا سخت، تو چیلنج حقیقت وہ دیتا تھا تو سائیں قبول کرتا تھا، لیکن وہاں پہ جس بستی میں مناظرہ تھا، تاریخ مقرر پر بہت سارے لوگ آئے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن مولانا مشوری وہاں بھی نہیں آیا تھا قریب اسٹیشن پر۔ وہیں سے اسی کو پتہ پڑا کہ مولانا محمد حسن پہنچ چکے ہیں۔
تو نے کہا مولوی محمد شریر آدمی ہے، میں اس کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ جائز نہیں ہے، تو واپس چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی حق والوں کو فتح دے دی۔ پھر سائیں عبدالعزیز بھی ادھر آئے تھے، انہوں نے تقریر کی، سائیں محمد حسن نے بھی تقریر کی، پھر مولانا مشہوری جو تھے نا وہ پیر بھی تھے، تو ان کے تقریباً 40 مرید تھے جنہوں نے حضرت سائیں عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت کی اور بریلی مسلک چھوڑ کر دیوبندی مسلک میں داخل ہو گئے۔ تو یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو آگے کا موبائل ہے نا، ہمارے علماء نہیں دیتے، یہ جائز بھی نہیں ہے، لیکن فریق مخالف جو ہوتا ہے نا، بس چونکہ وہ دلال سے تو عاجز ہیں، وہ کہیں چلو بھائی آگ کا موبائل کرو، سمندر میں دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں اور آگ میں کودتے ہیں اور کنویں میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، جو باطل پر ہوگا وہ ڈوب جائے گا، جل جائے گا۔ تو پھر مجبوراً ہمارے علماء بھی ان کی باتوں کو، موبائل کو، چیلنج کو قبول کیا ہے، ورنہ حضرت سائیں عبداللہ شاہ جو ہمارے سندھ کے بڑے مناظر گزرے ہیں، مولانا علی شیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، تو وہ ایسی چیلنج نہیں دیتے تھے کہ بھائی آگ میں کودیں، سمندر میں چھلانگ لگائیں، کنویں میں چھلانگ لگائیں، یہ نہیں۔ وہ کہتے تھے وہ مباحثہ کریں گے جس مباحثے کا قرآن میں ثبوت ہے، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فقولوا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، پھر مباحثہ کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مباحثہ کی، تو سید عبداللہ شاہ یہ فرماتے تھے، آؤ بیٹھو مناظرہ کرو یا مباحثہ کرو، ایک طرف تم بیٹھو، ایک طرف میں بیٹھتا ہوں، بیچ میں قرآن شریف رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جو حق پر ہوگا قرآن اس کی جھولی میں آ جائے، یہ مباحثہ، یا دعا کرتے ہیں، ہلاکت کی دعا کرتے ہیں یا بارش کی دعا کرتے ہیں، اس طرح ایسا مباحثہ ہونا چاہیے۔ باقی آگ میں کودنے کا یا دریا میں چھلانگ لگانے کا، تو اس وجہ سے مولانا عبدالجبار نے جو یہ مناظرہ طے کیا تھا نا، مباحثہ ذاکر کے ساتھ ہی، تو ٹھیڑی کے علماء ناراض ہو گئے تھے، کہا کہ اگر یہ مولوی صاحب جل گیا نا تو ہم فتویٰ دیں گے کہ اس کی جنازہ نماز اب نہ پڑھو، کیوں انہوں نے یہ شریعت کے خلاف یہ مباحثہ کیا۔